شادیاں کر کے کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ پچھتا رہے ہیں یا خوش ہیں؟ آپ کی پہلی زندگی؟ ہاں یہ مشکل بات ہے. آپ جب ایک بیوی کے ساتھ جب نہیں چلتے آپ کو دوسری بیوی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ میڈیا میں بس ہاں میڈیا میں بس میں چل کے آ گیا. کون سی بیوی سب سے زیادہ؟ ہاں یہ نہیں بول سکتا. آپ کے زیادہ کم کون سی بیوی؟ اچھا سوال ہے. کبھی آپ کو رشوت کی آفر ہوئی؟ 30-40 کروڑ تک تو میرے پاس اسکرین شاٹ ہے, میں ڈھونڈ کے دکھا سکتا ہوں. جو یہ ہم نے شف پیر کو پکڑا تھا, 99.9% ہمارے اس معاشرے میں جو دوسری شادی ہے یا تیسری شادی ہے وہ عذاب بن جاتا ہے. آپ کا بیٹا دوسری کوئی کیا تھے؟ آنٹی, ہاں فرا آنٹی ہے دوسرا. آپ کی 3 بیویاں ماشاء اللہ, آپ نے ان کو کیا کیا گفٹ دیے اور ان کی کیا کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہائے ہائے کوئی ڈیمانڈ نہیں بیچاری, اللہ جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا میں دیکھنے والوں کو السلام. میں ہوں امارہ چودھری. ناظرین آج ہمارے ساتھ شادیوں میں مشہور اینکر اقرار حسن صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے 3 شادیاں کی ہیں, ان کی زندگی کیسی گزری. ہمارے معاشرے میں ایک شادی کے بعد دوسری شادی کرنے پر معیوب سمجھا جاتا ہے, بلکہ انہوں نے 3 شادیاں کی ہیں. آئیے ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. جیتی رہے, اللہ کیسا ہے. اچھا بتائیے گا 3 شادیاں کر کے کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ پچھتا رہے ہیں یا خوش ہیں؟ نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے. میری زندگی تو بہت ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہی ہوتی ہیں, دوستوں کے ظاہر ولاگس اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اللہ کا اتنا شکر ہے الحمدللہ. ہر اعتبار سے جو ایک آئیڈیل لائف کوئی فیملی لائف گزار سکتا ہے وہ ہم گزار رہے ہیں سارے لوگ. اور اس میں ہمیشہ کہتا ہوں میرا کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ 0 ہے. اس میں زیادہ کنٹریبیوشن جو 3 لڑکیاں 3 عورتیں میری زندگی میں ہیں نا, ان کی اچھائی ان کی بھلائی وہ کوئی کمپیریزن نہیں کرتی کہ فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے, تو وہ وہاں گئی تو میں کیوں نہیں. سب اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے کام میں, کوئی اپنی کوئی جم میں, کوئی اپنی ایکسرسائز میں, کوئی گھر کے کاموں میں اتنا مصروف ہے اور اپنی زندگی کو اتنے اچھے طریقے سے چلا رہا ہے کہ وہ مل کے ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنتا ہے. تو میں تو اللہ کا احسان ہے خوش ہوں, لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کروں, اس لیے کہ وہ ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ آپ کا اپنا چہرہ اگر کسی کا سرخ ہو تو اپنے منہ پہ تھپڑ مار مار کے سرخ نہیں کر دینا چاہیے. ہر ایک آدمی کے اپنے حالات و واقعات ہیں, اس کی اپنی فائنینشیل کنڈیشنز ہیں, اس کا اپنا مزاج ہے. پھر جو عورتیں لڑکیاں اس کی زندگی میں آ رہی ہیں ان کے اپنے اپنے مزاج اور ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ اور تھاٹس ہیں. تو یہ 99.9% ہمارے اس معاشرے میں جو دوسری شادی ہے یا تیسری شادی ہے وہ عذاب بن جاتا ہے, عورتوں کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی, فیملی کے لیے بھی اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے. آپ کو کبھی لگا نہیں کہ میں 3 شادیاں کر کے؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. ہر جو ماشاءاللہ بیگم ہے اس نے زندگی میں بڑا اچھی ویلیو ایڈیشن کی ہے. ابھی جس طرح عروسہ کے ساتھ شادی ہوئی تو اس کی وجہ سے اینی کہ ایک بڑا جو پہلی بیگم ہے ان کا آپس کا بڑا فرینڈشپ ہو گئی اور وہ سب ایک دوسرے کا بڑا اچھا ٹائم گزارتے ہیں. پھر فرا جو ہے وہ ان کی شادی سے وہ ایک تھوڑی سی اسپیس مل جاتی ہے. تو ہر ایک وہ کیسے سمجھاؤں کہ وہ جو موتیوں کے دانوں کی طرح اپنی اپنی جگہ پہ ہر کوئی بڑا آئیڈیل. اور کبھی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے یہ احساس نہیں ہو گیا یار یہ میں نے کیا کرنا, کبھی بھی نہیں الحمدللہ. کون سی بیوی سب سے زیادہ؟ ہاں یہ نہیں بول سکتا, یہ تو لڑائیاں کروانے والی بات آپ کر رہی ہیں, یہ نہیں. اچھا نہیں, اس میں بڑی آنیسٹی سے بتا دیتا ہوں. ہر ایک کا نا اپنا اپنا مزاج. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو قرۃ العین ہیں میں ان سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں, اس لیے کہ ہم نے بڑا مشکل وقت دیکھا. ہم نے اسی شہر میں CD70 کے اوپر جو ہے نا گول گپے کھائے ہوئے ہیں اور یہ جو ریڑیاں لگی ہوتی ہیں ان سے تمچیاں اور کباب اور وہ ایک پورا سفر ہے اس کے ساتھ دبئی کا پورا. پھر بیٹا علاج ظاہر قرۃ العین سے, تو وہ مجھے ظاہر انہیں کے ساتھ ایک بڑا اور طرح کا انس اور بڑی ایک اور طرح کی محبت ہے. فرا کے معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جتنی بھی محبت اس سے کر رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے. تو اینی ذرا تھوڑی سی بے نیاز اور لاپرواہ ہے لیکن مجھے اس سے پیار ہے. یہاں فرا کے معاملے میں تھوڑا بے نیاز اور لاپرواہ ہوں تو فرا مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے, بہت خدمت کرتی ہے. اور جو عروسہ ہے یہ ایک وہ جس طرح نیا بچہ نہیں آ جاتا گھر میں تو ہم سارے اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کے نخرے لاز لاڈ. تو ہر ایک کی نا اپنی اپنی زندگی میں جگہ ہوتی ہے, آپ کسی کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا اگر وفاداری کی بات کریں تو کون سی بیوی سب سے زیادہ؟ سبھی نے بہت دیکھیں نا, بڑے بڑے مشکل وقت آتے ہیں
ہر طرح سے اس بات کو سمجھنا. پھر جب ظاہر 3 شادیاں ہوں تو اس میں بہت چیزوں پہ کمپرومائز کرنا, ہر بات کو ایشو نہ بنانا, کسی چیز پہ مقابلہ یا موازنہ نہ کرنا, لڑائی جھگڑا نہ کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں کا ایکول کریڈٹ ہے کہ یہ رشتے خوبصورتی سے چل رہے ہیں. اچھا, اور دوسرا سر بات تو کافی ملکن آپ نے کیسے نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کا یہ حق ہے اور استحقاق ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی سے پہلے کیا زندگی گزار رہا تھا, لیکن اس کے بعد اگر وہ بھی میں کبھی بھی ایسے کسی بھی چیز کی مسلط کرنے پہ قائل نہیں ہوں کہ میں ڈنڈا رکھ کے سر پہ کہوں کہ نہیں ایسے کپڑے پہنو اور ایسے کپڑے نہ پہنو. مجھے لگتا ہے کہ وہ تینوں پڑھی لکھی ہیں, سمجھدار ہیں, دین اور دنیا کی اتنی معلومات ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہیں اور وہ خود جواب دیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس یہ استحقاق اور حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. لیکن کچھ بنیادی حدود آپ طے کر دیتے ہیں کہ یار اگر مس فیملی میں ایک ساتھ ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یا ان کے اوپر میری رائے ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. بس اتنا ہی ہے, کوئی زبردستی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ, نہ آپ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ زبردستی. آپ کا ماشاءاللہ ایک بیٹا, الحمدللہ. بیٹے نے تیسری شادی کا اعتراض کیا. نہیں, وہ تو اس کی تو بڑی دوستی ہے فرح کے ساتھ. فرح کے ساتھ بھی بہت اچھا پیار کا احترام کا. ابھی وہ عید پہ رمضان میں کراچی آیا تھا تو ساری عید کی شاپنگ اور وہ فرح نے کروائی اس کو ساتھ. یہاں وہ عروسہ کے ساتھ کافی پہ جاتا ہے, سائیکلنگ کرتے ہیں یہ لوگ سارا, اور ماں کے ساتھ پہ جاتے ہیں. میں کو ہے تو الحمدللہ اس نے نہ اعتراض کیا, نہ اس کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں میرے فیصلوں سے. آپ کا بیٹا دوسری کو آنٹی, ہاں فرح آنٹی ہے دوسرا. ان کا کیا سلوک ہے, ان کا کیا رویہ؟ بہت اچھا, میں نے بتایا نا وہ تو فرح عروسہ کے ساتھ فرینڈ شپ ہے, دوستی والا ماحول ہے. رات کو چوری کھانا آرڈر کرنا ہے, یا کہیں کسی کافی شاپ پہ جانا ہے, یا سائیکلنگ کرنی ہے, جم ساتھ جانا ہے, وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور فرح کے ساتھ اس کا ذرا تھوڑا سا سیریس والا, سنجیدہ والا, رسپیکٹ والا تعلق ہے. وہ بھی اس کا بڑا خیال رکھتی ہے. ابھی میں نے بتایا کہ وہ شاپنگ عید کی اسی کے ساتھ جا کے کی اس نے. اور اینی کے ساتھ تو ظاہر ماں جیسا ہوتی ہے, کبھی ڈانٹتی ہے, کبھی ڈراتی ہے, کبھی پیار کرتی ہے, کبھی کھانے بنا کے کھلاتی ہے. تو جیسا ماں کا رشتہ ہے وہ تو بہت تینوں کا بہت اچھا تعلق ہے. اور پہلاج بھی بہت باادب, بہت رسپیکٹفل تینوں کی طرف, اور ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے. آپ جب ایک بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ کو دوسری بیوی نہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ کبھی بھی وہ 5-7 دن سے زیادہ ہم رہتے نہیں ہیں باہر. پھر دوسرا یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار ابھی چونکہ اگر فرح کے ساتھ ہوں تو لیٹس سے 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد عروسہ اور اینی کے ساتھ مجھے جانا ہے. تو وہ شیڈیول ایک بنا ہوا ہوتا ہے کہ جس میں یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ایک ہی بیگم کے ساتھ جا رہے ہیں بار بار, اور باقی تو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا بیلنس ایسا ہو کہ سب کے ساتھ برابر کا وقت گزر جائے. تیسری شادی پر آپ نے اپنی پہلے دونوں سے اجازت دی, انہوں نے کیا کہا؟ جی میں نے بتایا, میں نے تو اجازت لینے کا نوبت آتی ہی نہیں ہے. میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ سب کے سامنے ہوتا ہے. میں نے کوئی چیز, یعنی آپ یہ سوچیں نا سب سے پرابلم کہاں پہ ہوتا ہے. ابھی بھی عید پہ بھی فرح, عروسہ اور اینی تینوں اکٹھے تھے. میں نے اگر کسی سے بھی کوئی بھی جھوٹ بولا ہوگا نا, میں ڈرتا رہوں گا یار فرح اس کو یہ نہ بتا دے, یار عروسہ اس سے یہ نہ کہہ دے کہ بھائی فلاں ٹائم تو یہ یہاں نہیں تھے تو یہاں تھے, یہ نہیں کر رہے تھے تو یہ کیا تھا, یہ تو مجھے تو یہ بتایا تھا تو یہ نہیں تھا. تو جب آپ زندگی میں سچے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. کوئی کسی سے ملتا رہے, تینوں اکٹھے بیٹھے ہوں, برائیاں کریں, خامیاں کریں, اچھائیاں بیان کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بس سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ سب کے سامنے جینون رہیں, سچی بات کریں, اور جو کچھ آپ کی لائف میں ہو رہا وہ ان کو پتہ ہو. میری زندگی میں کچھ ایسا نہیں ہوتا جو میری بیویوں کو, میری بیگمات کو پتہ نہیں ہوتا. تو جب عروسہ کے ساتھ شادی کا ایک سلسلہ بن رہا تھا وہ تب سب کو پتہ تھا. فرح کے ساتھ شادی کا سلسلہ تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ اینی فون پر تھی. تھوڑا سا سننے میں دیکھیں, میں پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے اس کو کبھی بھی گلوریفائی میں ہو جاتا ہے یہ, لیکن اس کو کبھی نا بڑھا چڑھا کے نا ٹی وی پہ بیٹھ کے بات نہیں کرنی چاہیے, کہ اس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری بہنیں, بہت ساری بیٹیاں گھروں میں انسیکیور ہوتی ہیں. شوہر پہ ایک منٹ کی نظر ہوتی ہے, آج یہ اس لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے, آج یہ دوسری شادی نہ کر لے. تو گھروں کے اندر اس قسم کی گفتگو کو اگر ہم بڑھا چڑھا کے یا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پرابلمز ہوتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں اس میں ہم کم سے کم بات کریں اور اس کو گلوریفائی نہ کریں. اور ہر گھر کے وہی بات کے حالات الگ ہوتے ہیں, ہر گھر کی اپنی فائنینشیل سچویشنز ہوتی ہیں, ہر مرد کا اپنا مزاج ہوتا ہے, ہر نئی آنے والی زندگی میں جو عورت ہے اس کی اپنی نیڈز اور اس کی ضروریات اور اس کی اپنی مزاج کی چیزیں ہوتی ہیں. میرا خیال بس اتنا ہی ہونا چاہیے اس پہ. آپ کے زیادہ کم کون سے
اچھا سوال ہے. میرے زیادہ کام فرح وہ اس کو ذرا زیادہ ہوتا ہے. اچھا وہ چونکہ اینی میں بہت ساری ذمہ داریاں اور بھی ہیں. میری والدہ ہیں, بھتیجے بھتیجیاں گھر میں ساتھ ہی رہتے ہیں, پہلاج ہے, اس کی پڑھائی, اس کی چیزیں, تو وہ اس نے پورا گھر سنبھالا ہوا. بہت بہت مشکل کام ہے. اور فرح کو چونکہ صرف میرا ہی خیال رکھنا ہوتا ہے تو ذرا زیادہ میرا خیال کرتی ہے. اور عروسہ بس ماشاء اللہ تو وہ نہیں کرتی ہے آپ کے بیٹے کو کون سی چیز؟ نہیں, اب تو وہ عمر سے نکل گیا سنبھالنے والی, وہ تو بڑا ہو گیا اب ماشاء اللہ. اللہ کی مہربانی سے ظاہر وہ اینی کے ساتھ زیادہ اس کا انٹریکشن, پڑھائی کا اسکول بھی ایک ہی ہے, وہ اینی وہاں ٹیچ بھی کرتی ہیں, زیادہ پڑھائی کی چیزیں ہیں اور سارا وقت میرا اس میں گزر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ میڈیا میں ہاں میڈیا میں بس میں چل کے آ گیا. میڈیا میں واقعی چل کے آ گیا اس لیے کہ ہمارا واک ان آڈیشنس تھے یہاں ARY کے لاہور میں, اور میں ڈیبیٹس وغیرہ کیا کرتا تھا. تو مجھے تھا کہ یار ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو کیمرہ یا پبلک اسپیکنگ یا کچھ ٹی وی سے متعلق ہو. تو وہ آڈیشنس کا اناؤنس کیا ARY نے, تو میں نے جا کے وہاں پہ 4-5 ہزار لوگ تھے تقریباً, ہم نے آڈیشن دیا. اور اللہ کی مہربانی سے میں, عائشہ بخش ایک اینکر ہیں, وہ ہم لاہور سے, وسیم بادامی صاحب اور عائشہ خان یہ کراچی سے, تو ہم ایک ہی دن میں سلیکٹ ہوئے. اور پھر اس کے بعد دبئی چلے گئے, خبریں پڑھیں, پھر 6-8 سال خبریں پڑھیں, اور پھر پروگرام سریام مل گیا. اللہ کی مہربانی سے پھر ایک پورا سفر ہے. اس سے پہلے میں جب کالج میں تھا تو میں نے کچھ وقت تقریباً 8 مہینے PTV پر بھی نیوز پڑھی. کالج سے میں نکلتا تھا, خبریں پڑھتا تھا. تو جی ہاں, جی ہم جب دبئی گئے تو ظاہر ہے وہ بھی اکیلے تھے, میں بھی اکیلا تھا, اور دفتر میں ہمیں ملنا ہی ہوتا تھا. ایک ہی پروفیشن تھا, ڈسکشن بھی ایک ہی ہوتی تھی کہ یار رات فلاں ٹاک شو میں یہ ہوا, یار اس کالم میں فلاں نے یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ ایسا ڈیولپ ہوا کہ ہم نے دبئی میں بہت اچھا ٹائم گزارا. ہمارے ایک اور دوست تھے, ان کا انتقال ہو گیا, راجہ مطلوب صاحب. تو راجہ مطلوب صاحب, میں, وسیم بادامی صاحب, ہم نے بڑا ہنگامہ کیا, بہت شور و غل کیا. صحیح جو بیچلر لائف ہوتی ہے وہ ہم نے وہاں پہ بڑا اچھا وقت گزارا. تو وہاں سے ایسی دوستی ہو گئی الحمدللہ کہ اب 22 سال ہو گئے بادامی صاحب کے ساتھ تعلق تو ماشاء اللہ. ہاں یہ مشکل بات ہے. پہلی سیلری جو تھی وہ تو PTV پہ خبریں, جب میں کالج کے زمانے میں ایز اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا تو ایک 5 منٹ کے بلیٹن کا 750 روپیہ ملتا تھا. تو وہ کچھ 6-8 ہزار بن جاتی تھی مہینے کی. سیلری تو نہیں, بس وہ ٹھیک ہی تھا. کالج کے زمانے میں بڑے پیسے تھے وہ. پھر میں نے یہ LGS کبانہ میں ڈبیٹنگ کے کوچ کے طور پر کالج میں ہی 4th ایئر میں تھا, میں نے یہاں بچیوں کو اسپیچ اور ڈبیٹس کی ٹریننگ دینا شروع کی. اس پہ مجھے 1 گھنٹے کے 13,000 روپے ملتے, اچھے خاصے پیسے. پھر میں جب ARY پہ آیا اور میری ہائرنگ ہوگی بطور اینکر, کیونکہ 6-8 مہینے میں ویزے کا کوئی پرابلم تھا. ARY کے ویزے کی جو کوٹا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ رپورٹنگ سے شروع کر لیں یہاں تک آپ کی لرننگ اور آپ سیکھنے کو. تو جب میں نے یہاں ARY میں شروع کیا تو جو پہلا چیک ملا تھا وہ 15,000 روپے. پھر جب ہم دبئی گئے پھر تو 9,000 10,000 درہم تنخواہ تھی, جو کہ پاکستان کے اس وقت کے 4-5 لاکھ روپے بنتے تھے. تو پھر اب تو ٹھیک ہی ہے. کبھی آپ کو رشوت کی آفر ہوئی؟ کتنے پیسے؟ بہت بار 30-40 کروڑ تک تو میرے پاس اسکرین شاٹ ہے, میں ڈھونڈ کے دکھا سکتا ہوں. جو یہ ہم نے شف پیر کو پکڑا تھا, اس کے مریدوں نے تو بہت انہوں نے 3 کروڑ کا چیک تو میرے دوست کے سامنے رکھا, وکیل ہے ہمارے دوست کے, یار یہ 3 کروڑ روپے لے لیں اور ہمیں اقرار صاحب سے ملوا دیں, ان سے بیٹھ کے بات کر سکتے. تو بہت پیسے, لیکن اللہ نے حلال طریقے سے بہت عطا کیا, شکر اللہ کا. نہیں ضرورت نہیں محسوس ہو. اور ایک ایمان یہ یقین تھا کہ آپ جب سیدھے راستے سے پیسے بنائیں گے تو پیسوں میں پھر کوئی کمی نہیں ہوگی. تھوڑا سا وقت ضرور لگتا ہے اس کے اندر, لیکن یہ کہ اللہ کا شکر الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز کی کوئی کمی رہ گئی ہو یا کوئی کسی دن بھوکے سونا پڑ گیا ہو. یہ بڑا غلط رویہ ہے ہمارے ماں باپ کا کہ میں یہ بناؤں. میرا یہ خیال ہے کہ بچے کو اس کے فیصلے خود کرنے دینے چاہیے. اس کا جھکاؤ کس طرف ہے, وہ کیا کام کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے, اس کو کیا کر کے اچھا لگتا ہے, وہ کس چیز میں زیادہ ایکسیل کر سکتا ہے. کیونکہ بچپن میں ہوتا ہے کہ میں اپنے پوتوں ڈاکٹر بناؤں گا یا انجینئر بناؤں گا, تو وہ کوئی اتنی اچھی روش نہیں ہے.
میں نے پہلاج پہ کبھی اپنی سوچ مسلط نہیں کی کہ تمہیں یہ بننا ہے. اس نے پہلے کرکٹ کی، کرکٹ اکیڈمی جاتا رہا، پھر اس نے اپنی مرضی سے فٹ بال شروع کیا. فٹ بال میں الحمدللہ وہ بہت اچھا ایکسل کر رہا ہے. ایز گول کیپر وہ پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے بھی کھیلتا ہے. پاکستان کے باہر بھی اس نے پاکستان کی بڑی بار نمائندگی کی. ابھی ملیشیا میں ایک ٹورنامنٹ تھا لنکاوی کپ، اس میں اس نے گول کیپر آف دا ٹورنامنٹ یعنی گولڈن گلو ایوارڈ جو ہے وہ جیتا. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو کر رہا ہے، وہ خود صبح 5 بجے جاگتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، رات 4 بجے بھی 3 بجے بھی، لیٹ نائٹ کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی جاتا ہے، تھک کے آتا ہے، پھر اسکول بھی جاتا ہے. تو وہ جو کام خوشی سے کر رہا ہے نا، اس کو وہ کرنے دینا چاہیے. اور اللہ کرے اس کا وہ کریئر بھی، اور نہیں بھی تو پھر ظاہر ہے جو بہتر سمجھے گا تو وہ اپنی مرضی سے کرے جو کرنا چاہیے. آپ کی ٹیم ملی ہے، آپ نے ان کو کیا کیا گفٹ کیے اور ان کی کیا کیا ڈیمانڈ؟ ہائے ہائے، کوئی ڈیمانڈ نہیں بیچاری، اللہ جانتا. کبھی کوئی کہ جی برتھ ڈے پہ یہ کریں، اور ابھی جا کے وہ روفا نے کچھ سالگرہ وغیرہ کا تھوڑا بہت گھر میں کیک ارینج کرنا شروع کر دیا. ورنہ کبھی بھی مجھے سچی بات ہے یاد بھی نہیں میں نے کسی کو کیا گفٹ دیا. جو ضرورت ہے وہ سب ملنا ہوتا ہے. میں گفٹ دینے کے معاملے میں، برتھ ڈیز یہ جو ڈیٹس ہیں وہ یاد رکھنے کے معاملے میں، اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنے کے معاملے میں. ڈیمانڈ سے مراد ہے جو ضرورت سے میں تھوڑا سا کمزور ہوں. مجھے نہیں نہ برتھ ڈیز یاد رہتی ہیں، نہ مجھے کوئی گلدستے اور پھول. بڑا خشک قسم کا آدمی اس معاملے نہیں. فرق کو کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے، لیکن باقی کوئی اتنا زیادہ لڑائی جھگڑنے والی غصہ نہیں ہے. برتھ ڈے بھول گئے، اور سب کو اندازہ ہے کہ کام میں بزی ہوتا ہوں، مصروف ہوتا ہوں، تو سب اکوموڈیٹ کرتے ہیں. جی بہت مختصر بتاتا ہوں، کچھ سادہ سی بات ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو کسی آدمی کی نہ ہو، جو کسی خاندان کی ملکیت نہ ہو، جو عوام کی ملکیت ہو، اور اس پارٹی کے اپنے اندر جمہوریت ہو. اس میں میرٹ کا ایک سسٹم ہو، اس میں انٹرنل الیکشن کا ایک سسٹم ہو، اور اس کے ذریعے جو سب سے قابل لوگ ہیں وہ منتخب ہو کے پارٹی کے عہدیدار بنیں، چاہے وہ چیئرمین ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، چاہے باقی یونین کونسل یا ڈسٹرکٹ یا تحصیل کی. اور وہ لوگ جو کہ عام لوگوں میں سے ہوں، مڈل کلاس میں. ابھی تک یہ ہوا نا کہ ہمارے جتنے لیڈر ہیں وہ سب امیر زادے ہیں، جو ایچ کالج کا پڑھا ہوا ہوگا، کوئی باہر سے پیسوں کے بل پہ پڑھ کے آیا ہوگا، کسی کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا، کسی کا باپ وزیر اعظم یا ماں وزیر اعظم رہی ہوگی، تو وہ لیڈر بن جاتے ہیں. جب تک عام لوگوں میں سے لیڈر نہیں نکلیں گے، مڈل کلاس میں سے لیڈر نہیں آئیں گے، اور وہ بھی کسی کی وفاداری یا کسی کی چاپلوسی یا خوشامد کی بنیاد پہ نہیں، اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ انٹرنل الیکشن کے ذریعے، تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہم نے جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، سرداروں کو، ہمیں ان کو موقع دیا ہمیشہ. آپ مڈل کلاس کو چانس دیں، اور مڈل کلاس میں سے بھی وہ لوگ جو سب سے قابل ہوں، کہ میرٹ کے ایک سسٹم سے گزر کے ٹاپ تک آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی سیاسی جماعت کی اس ملک کو ضرورت ہے، اور اس سیاسی جماعت کی تشکیل اور قیام کے لیے ہم عوام راج تحریک کے نام سے جد و جہد کر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ جب وہ پارٹی انشاءاللہ بنے، میں اس میں ہمیشہ یہ وعدہ کرتا ہوں اور حلف دیتا ہوں کہ میں کوئی عہدہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ اگر میں نے کوئی عہدہ لیا تو پھر وہ ایک اور آدمی کی پارٹی بن جائے گی، ایک اور شخص کی جماعت بن جائے گی. تو لوگوں کی، عوام کی ملکیت میں ایک جماعت جو ساری دنیا میں ہوتی ہے، اس کے اپنے اندر جمہوریت، انٹرنل الیکشن، میرٹ کا ایک سسٹم، اور اس کے ذریعے عام لوگ آگے آئیں، عوام کا راج لگے، مڈل کلاس لوگ حکمرانی کریں، اور عام لوگوں میں سے انشاءاللہ ایوان وزیر اعظم میں الحمدللہ. یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی نادانستہ غلطی ہو جاتی ہے، کہ آپ نے کسی کے بارے میں کچھ رائے قائم کی اور وہ بدقسمتی سے غلط نکلی، اور اس پہ آپ اظہار افسوس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ ریپینٹ کیا ہو یا پچھتایا ہوں، کہ کیونکہ غیر نیک نیتی سے کیا، جو کیا ایمانداری سے کیا اور خلوص نیت سے کیا. کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس پہ کوئی پچھتاوا یا کوئی ایسی نیگیٹو فیلنگ. آپ کا پروگرام کبھی آپ دے رہے ہو؟ نہیں الحمدللہ. سر عام میں ہم نے جو ہے نا جناب 15 سال میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جب تھوڑی سی، بس 2012 کا ایک وہ تھا، وہ بھی گھبراہٹ یا ڈر نہیں تھا، بس یہ تھا کہ آج شاید یہ لوگ مجھے مار دیں گے. وہ ایسا ماحول بن گیا تھا کہ مجھے تو بس آج آخری وقت ہے زندگی کا. اس میں اپنی ماں، بچہ، وہ سب ذہن میں آتا ہے نا، جو فلیش بیک چلتا ہے. لیکن اللہ کا شکر کبھی تمہیں دیکھیں اگر ڈر لگتا یا گھبراتا تو پھر میں روک دیتا یہ کام. اگر میں نے 15 سال ہر بار مار پڑنے کے بعد، جیلیں کاٹنے کے بعد، مقدمے جھیلنے کے بعد یہ کام چلائے رکھا ہے اور میں کرتا رہا ہوں، دیٹ شوز کہ میں گھبرایا نہیں، دیٹ شوز کہ میں ڈرا نہیں. وہاں مشکلات آئیں، بڑی پریشانی آئیں، لیکن اللہ نے ہمت دی. آپ کا شکریہ بیٹا، جیتی رہے. تھینک یو. ناظرین، آپ اقرار الحسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کو ان کی باتیں کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے.